ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے جو اصل زندگی مقرر کی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ بات ہم سب جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں مختصر رہیں گے اور اس کے بعد اگلی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں پر آرام سے رہنے کی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے اس کا نام جنت ہے. اللہ ہم سب کو وہاں جمع فرما دے اور پہلے ہی نمبر پر اللہ وہاں پہنچا دے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا، اس میں یہ ارشاد ہے کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے، خوبصورت کام کریں گے، صحیح کام کریں گے، ان کے لیے جنت ہے اور کچھ اور بھی ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو لوگ احسان عربی میں کہتے ہیں کسی بھی کام کو اچھا کرنا، بڑھیا کرنا، خوبصورت کرنا. جو لوگ اچھا کام کریں گے یا کام کو اچھا کریں گے ان کو حسنہ سے مراد ہے جنت. ان کو جنت ملے گی اور زیادت ایکسٹرا بھی کچھ ملے گا. ایکسٹرا کا لفظ تو ہم ہر چیز کے لیے بول دیتے ہیں، میں نے مفہوم واضح کرنے کے لیے بولا، ورنہ وہ جو زیادتی ملے گی، جو زائد چیز جنت کے علاوہ ملے گی، وہ حقیقت میں ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والے جنت میں جب سب چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور معاملہ سب مکمل فیصل ہو چکا ہوگا اور جنت والوں کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار مل چکی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے. تو جنت والے کہیں گے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات دنیا میں ہی بتا دی گئی ہے کہ جنت میں جو چیزیں ہوں گی ان کا حال یہ ہوگا کہ کسی آنکھ نے دنیا میں ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی آدمی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. ایسی شاندار نعمتیں جنت میں ہمیں مل گئی، تو اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا. آپ کے یہاں مہمان آتا ہے اور آپ اس کی راحت اور آرام کا سارا انتظام کر دیں اور پھر پوچھیں کہ کچھ اور چاہیے تو وہ کہے گا نہیں الحمدللہ سب انتظام ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے.
دنیا میں ہمارا انتظام جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے اس سے آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت والوں کے لیے جو نعمتیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ اس میں تو وہ تصور سے پہلے ہی زیادہ ہوں گی، تو اور کیا سوچیں گے وہ مانگنے کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے تصور سے زیادہ ہمیں مل گیا، اب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ ہر امت کے لوگ اپنے علماء سے پوچھیں گے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دیکھ لو مولویوں کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی، وہاں بھی کام نہیں چلے گا، علماء کے پاس وہاں بھی جانا پڑے گا، پوچھیں گے جا کر کہ ہم کیا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، اور پوچھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دینا بھی چاہتے ہیں، تو ہم کیا مانگیں اللہ سے؟ تو وہ علماء بتائیں گے کہ یہ مانگو کہ اللہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا قرآن میں کہ جنت بھی ملے گی اور کچھ اور بھی ملے گا، وہ کچھ اور دے دیجیے، وہ کیا ہے؟ تو وہ جو کچھ اور ملے گا وہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال ایک مستقل موضوع ہے، تو اس پر بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، بس اتنا کافی ہے کہ یہاں جو لفظ بولا گیا اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اصل بات کرنی ہے پہلے ٹکڑے پر، جن لوگوں نے اچھا عمل کیا ان کے لیے جنت اور جنت کے علاوہ یعنی اللہ کا دیدار بھی۔ وہ اچھا عمل کیا ہے یہ دیکھنا ہے، اچھا کام دو طرح طے ہو سکتا ہے، ذرا سمجھیے بات کو۔ ایک طریقہ تو یہ ہو کہ آپ خود طے کریں، ہر آدمی طے کرے کہ اچھا کام کیا ہے، آپ سوچ کے بتائیں کہ کیا اس طرح اچھا کام صحیح طریقے سے طے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے دوسرے کی زمین دبانے کو، اسے وہی اچھا لگ رہا ہے، تو آپ مان لیں گے کہ وہ اچھا کام ہے۔ ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے کسی پہ ظلم کرنے کو، تو آپ مانیں گے کہ وہ اچھا کام ہے۔ ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے حرام پیسہ کمانے کو، تو آپ مان لیں گے کہ وہ اچھا کام ہے۔ ایک آدمی کو نفسانی خواہش غالب ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے بدکاری کرنے کو، تو آپ مان لیں گے کہ اچھا کام ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے میری ضرورت ہے۔ تو اپنے اپنے طور پر کوئی آدمی یہ طے کرے کہ فلاں کام اچھا ہے فلاں اچھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ طے کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا واسطہ دنیا کی زندگی میں ایک تو اپنے مالک سے پڑتا ہے اور ایک اس کے بندوں سے پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ٹھیک کرو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ٹھیک کرو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا عمل اچھا ہو گیا، اور جب اچھا ہو گیا تو جنت مل جائے گی۔ اب سوچنے کی اصل بات یہ ہے، اس کو ایک طرف سے ہٹا دیں، سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے جنت تو ہر ایک کو چاہیے، مگر وہ اچھا عمل جو کرنے کا معیار ہے وہ ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہے، تو اتفاق سے عارف صاحب کی برکت سے چند تھوڑی دیر میں ہی آنا ہو گیا ہے، تو جلدی سے میں اپنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا معاملہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وہ مانے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، بندوں کی ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ارادے سے
اور اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر بندہ بندگی کے تقاضے پورے کرے۔ اس پر بھی زیادہ تفصیل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے، اصل وہ ذہن میں آیا تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ۔ عام طور پر ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں اچھا لگتا ہے لوگوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں۔ اور عام طور پر جو ہمارا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جیسا کرتا ہے کم سے کم ویسا تو ہم اس کے ساتھ ضرور کر لیں، اگر اس سے برا بھی نہ کریں۔ بتائیے صحیح ہے نہیں یہ بات؟ مثال کے طور پر علماء نے لکھی ہے مثال ہے، ایک آدمی ہمارا تعلق والا ہے، رشتے والا ہے، رشتے دار ہے، اب وہ بیمار ہوا، ہم بیمار ہو گئے، تو اس کو آنا چاہیے تھا ہمارے عیادت کے لیے، وہ نہیں آیا، ہمیں برا لگا۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مل جائیں، ہم بیمار ہوئے تو وہ نہیں آیا تھا تو ہم کیوں جائیں؟ ایک آدمی سے ہم نے قرض مانگا، ضرورت تھی ہمیں، اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ دے سکتا تھا، مگر اس نے نہیں دیا، ٹال دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اسے ضرورت پڑ گئی، وہ ہمارے پاس قرض مانگنے آیا، تو ہم نے کہا ہم نے مانگا تھا دیا نہیں تھا، آج اپنی ضرورت میں آ گیا ہمارے پاس، چلے آ جائیں، ہم بھی نہیں دیں، حالانکہ ہمارے پاس ہے، مگر اکثر لوگ کیا کریں گے؟ دیں گے نہیں۔ ایک آدمی کے گھر ہم مہمان ہوئے، جیسا مہمان نوازی کا معاملہ اسے کرنا چاہیے تھا ہمارے خیال میں وہ نہیں ہوا، ہمیں شکایت ہوئی کہ صاحب اس نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھلایا۔ اب اتفاق سے وہ ہمارا مہمان بن گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے ہی کریں گے، ڈھنگ سے نہیں ملیں گے اس سے، جو بھی کام ہے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں ہم میں بڑی تعداد میں کہ ہمارے ساتھ دوسرے نے جو کیا تھا اس سے زیادہ برا کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ٹھیک ٹھاک مانے جاتے ہیں، اچھے مانے جاتے ہیں، وہ بھی کم سے کم اتنا تو کرتے ہیں کہ برابری کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے قرآن پڑھا اور سمجھا ہو یا علماء سے سنا ہو، حدیث کو پڑھا ہو سمجھا ہو یا علماء سے سنا ہو، تو قرآن و حدیث میں اخلاق کا لفظ آتا ہے یا حسن اخلاق کا؟ حسن کا لفظ آتا ہے نا ساتھ میں۔ حسن کے کیا معنی ہے؟ خوبصورتی، گویا برتاؤ کی خوبصورتی چاہیے، جو قرآن و حدیث کا ہم سے تقاضا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ برابری، تبادلہ، جیسے کو تیسا، یہی کر رہے ہیں نا ہم۔ آپ بتائیں یہ اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، یا یہ تو تجارت ہے؟ ایک آدمی نے پیسے دیے، ایک آدمی نے سامان دے دیا، بات برابر ہو گئی۔ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے اس کے ساتھ برا کر دیا، بات برابر ہو گئی۔ آپ سوچیں اس بات کو، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں، ساری زندگی میں، ہر ایک کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، چچا کا بھتیجے کے ساتھ، بھتیجے کا چچا کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب میں کیا یہی طریقہ نہیں چل رہا ہے کہ جیسا وہ کرے ویسا ہی ہم کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمارے ساتھ اچھا کرے؟ اور اس کے بعد ہم یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہمیں بڑے بلند درجے ملے؟ ہم تو جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں کہا بھی گیا ہے کہ فردوس مانگو، تو صاحب فردوس مانگنے کے لیے وہ بھی تو چاہیے،
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے بلند درجے ان لوگوں کو ملیں گے جن کا برتاؤ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچیں عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ ہمارا کوئی بھی چھوٹا غلطی کرتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے۔ چھوٹے کا مطلب ہے جو بھی ہم سے کمزور ہے، عمر میں چاہے بڑا ہو، اگر ہم سے کمزور ہے اور اس نے ہماری مرضی کے خلاف کام کیا تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور غصے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ توڑ کے بتائیں، سوچ کے جتنا کہنا اور ڈانٹنا چاہیے اتنا ہی کرتے ہیں یا حد سے آگے بڑھتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی کوئی آدمی آپ نے جو غصے کی حالت میں حد کے اندر رہے؟ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مگر لاکھوں میں ایک، اکثر لوگ نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو ظلم نہیں کہیں گے؟ یہاں تک کہ دوسروں کی بات تو چھوڑیں، اپنے بچوں کے ساتھ بہت سے باپ کیا اپنے بچوں پر ناجائز غصہ نہیں کرتے؟ یعنی غصہ آیا، بچے نے غلطی کی، غصہ آ گیا، اس غصے کی حالت میں جو باپ ڈانٹتا ہے یا مارتا ہے، کیا اس کی غلطی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے؟ سوچئے اس کو۔ پھر آپ کہتے ہیں بچے بگڑ گئے۔ بیوی پر غصہ آتا ہے، شوہر جو ڈانٹتا ہے، یا بعض بدبخت شوہر جو مارتے ہیں عورت کو یا گالیاں دیتے ہیں یا بعض طلاق دے دیتے ہیں، تو سوچ کے بتائیں کیا اکثر واقعات میں بیوی کی غلطی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب سوچیں ذرا، اگر آپ سے زیادہ طاقت والا کوئی آدمی آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اپنے سے طاقت والے پر غصہ نہیں آتا، آتا ہے تو پی لیا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت جگہ تجربہ کیا ہوگا، جو لوگ ملازم ہیں کسی ادارے میں، ان کو اپنے ہیڈ پر، اپنے باس پر غصہ بہت دفعہ آتا ہوگا، جو ان کا انچارج ہے اس پر غصہ آتا ہوگا نا بہت مرتبہ، کبھی اس کے اوپر غصہ بھی کیا ہے، ہمیشہ پیا ہے، لیکن چھوٹوں پر جب غصہ آیا تو کبھی پینے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ ہمارا اخلاقی حال ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پکے نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے اس کو اچھا برتاؤ نہیں کہا جا سکتا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک غصے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ بعض آدمیوں کے مزاج میں بڑائی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اب صاحب اس کی شان کے خلاف کچھ ہو گیا وہ جان کو آ جائے گا۔ یہ برتاؤ ہمارا ہے۔ آپس کے معاملات میں جو بگاڑ ہے، کسی کی عزت کا مسئلہ ہو، ہم میں سے ہر آدمی اپنی عزت کو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور دوسرے کی عزت کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، آسانی کے ساتھ وہ باتیں کر جاتا ہے جس سے دوسرے کی بے عزتی ہو جاتی ہے، دوسرا بدنام ہو جاتا ہے، اور اپنے بارے میں بڑا دماغ اونچا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ عجیب بات ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا، بلکہ یوں کہو اپنے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے، میرے اندر کیا کیا عیب ہے، اور دوسرے کے عیبوں کا صرف گمان ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا۔ بھئی مجھے کیا پتا ہے فلاں آدمی میں کیا کیا عیب ہے، تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے، اپنے برابر تو نہیں جانتے نا کسی دوسرے کو، جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا تو کسی دوسرے کو نہیں جانتے نا، تو اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے اور دوسرے کے عیبوں کا صرف گمان ہوتا ہے، مگر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے کو برا سمجھتے ہیں۔ یعنی جہاں عیب یقینی طور پر ہے، ہمیں معلوم ہے، وہاں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اور جہاں یقین کے ساتھ معلوم بھی نہیں اسے ہم برا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ہم لوگ
دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، جنت میں جانے کے لیے اس کے عیبوں کو ٹھیک کرنے سے فائدہ ہوگا یا اپنے عیب ٹھیک کرنے سے فائدہ ہوگا؟ بھائی جنت میں جانے کے لیے تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا نا۔ اگر ہماری ذمہ داری میں کوئی آدمی آتا ہے، مثلاً ہمارا بچہ ہے، ہمارے پاس پڑھنے والا ہے، ہمارا ماتحت ہے، جس کی اصلاح کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے، وہاں تو ٹھیک ہے کہ ہم اس کی غلطی کو بتائیں اور اصلاح کریں، لیکن ہر آدمی سے ہم بدگمان رہیں اور ہر آدمی کو بدنام کریں اور ماحول میں یہی مزاج رکھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جنت میں لے جانے والا مزاج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ برتاؤ آسان، نرم، دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والا، دوسرے کو تکلیف سے بچانے والا ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا ہے چاہے دوسرا مر جائے، اپنا حق حاصل کرنا ہے چاہے دوسرے کا حق ختم ہو جائے، اپنی مرضی پوری کرنی ہے چاہے دوسرا کچھ بھی ہو جائے اس کی وجہ سے دوسرے کا۔ یہ مزاج مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہمارا آج کل معاملات میں یہ حال ہے کہ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے، بول چال بند ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان جو مسلمان بھی ہیں وہ اسی زمین پر پائے جاتے ہیں کہ ایک سال بول چال بند رکھتے ہیں، 2 سال بند رکھتے ہیں، 5 سال بند رکھتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ان کا دل کتنا سیاہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اور ایمان ہونے کے بعد وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 3 دن بہت ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، بس بات ختم کر دو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر صاحب دلوں کے اندر کینہ پال لیتے ہیں اور پھر اس آدمی کو ساری عمر نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرے؟ وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اور اس سے بڑھ کر وہ آدمی جس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہ ہو، بس بچھو کی طرح دوسروں کو ڈنک مارنا ہے۔ ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ملے گا مگر فلاں کو نہ ملے، اسے کیوں مل رہا ہے؟ حالانکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، مگر حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آپ غور کریں گے، اگر روزانہ غور کریں، سوچیں کہ ہمارا برتاؤ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہے، یقین مانیں اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا برتاؤ ٹھیک کر لیا تو ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ اور اچھا ہوگا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے تو کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، لیکن یہ سیکھا اور سمجھا ہے اپنے بڑوں سے اور قرآن و حدیث سے، اور اس کا تجربہ کیا ہے۔ زندگی کو اگر آسان بنانا ہے تو دوسروں کی رعایت کرنے کا مزاج بناؤ، دوسروں کو معاف کرنے کا مزاج بناؤ، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی بھی دوست نہیں ملے گا۔ اور جس آدمی کا مزاج دوسروں کو معاف کرنے کا ہوتا ہے، حدیث میں بڑی شاندار بات آئی ہے کہ بعض بندے لائے جائیں گے اللہ کے یہاں اور انہوں نے بہت سے گناہ کر رکھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیجا جائے؟ تو وہ کہیں گے اللہ کوئی عمل تو خاص ہے نہیں، مگر ایسا معاملہ تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا اور نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی میرا مقروض ہے، میرا قرضہ کسی پہ ہو گیا تو میں تقاضا کرنے میں ذرا سختی نہیں کرتا تھا، نرمی کرتا تھا، اور اگر کوئی غریب ہے تو اور رعایت کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جنت میں بھیج دو، میرے بندوں کے ساتھ ہی اچھا معاملہ کرتا تھا۔ بعض بندے آئیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ فلاں معاملہ ہوا تھا، آپ کے فلاں بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میں نے اس کو یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، معاف کر دو۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اسے میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا تھا، تو بھی تو میرا بندہ ہے، میں بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کروں گا۔ آپ سوچیں ذرا، قیامت کے دن اللہ کی معافی کی کتنی ضرورت ہوگی۔ مزاج بنائیے اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کا، مزاج بنائیے بندوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا، اور جن لوگوں سے بار بار کا واسطہ ہو، جیسے بیوی ہے شوہر کے لیے، بچے ہیں، پڑوسی ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ تو ہر حال میں نرمی، یہی ہمیں سکھایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، یہ شرط ہے۔ سوچیں ذرا، ایسے نہیں فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو روزانہ 100 رکعت پڑھتے ہوں یا اتنی عبادت کرتے ہوں یا فلاں کام کرتے ہوں، بلکہ یہ فرمایا اچھے لوگ وہ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، بات میری لمبی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت سارے مسلمانوں کا معاملہ گھروں کے اندر خراب کیوں ہوتا ہے۔ وہ شوہر بن کر اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر معاملے میں بڑا مانا جائے، ہر معاملے میں ہماری بات چلے۔ ارے بابا تم بھی انسان ہو، غلطی تم سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے۔ تمہیں اپنی غلطی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، تم نے اپنی غلطی کے بارے میں آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور بیوی کی غلطیاں تمہیں نظر آتی ہیں، لہٰذا تم اس کو ستاتے ہو۔ کہیں کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، تو کوئی بیوی شوہر بن جاتی ہے تو وہاں جو ہے شوہر نامدار پانی بھرتے ہیں، پھر ان کی سٹی گم رہتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ لیکن یہ کہ اس سے بھی اللہ بچائے اور اس سے بھی بچائے، کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے، کسی کے ساتھ بھی برا برتاؤ کرنے سے۔ بس مجھے بہت لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اگر ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی میں مزہ آ جائے گا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا کہ ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہشت آجا کے آزارے نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد۔ جنت وہ جگہ ہوگی جہاں تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کی تکلیف کی وضاحت یہ ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو بھائی یہاں بھی ایسے ہی کر لو، اللہ کے بندوں کے ساتھ جھگڑے ختم کر دو، وہی جنت کا مزہ دنیا کی زندگی میں بھی آنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سب کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے، اور سارے مسلمانوں کو اخلاق نبوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔